قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعاق لوالدیہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ رمضان المبارک میں اللہ کی رحمت اور مغفرت سے محروم دوسرا بدبخت اور بد نصیب شخص کے بارے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعاق لوالدیہ، وہ والدین کا نافرمان، والدین کا بے ادب اور گستاخ ہے کہ جس کی لیلۃ القدر کی رات بھی اللہ بخشش نہیں فرماتے۔ یہ اتنا بڑا مجرم ہے کہ اللہ کی رحمت سے لیلۃ القدر کی رات بھی محروم رہتا ہے۔ والدین کی عزت، احترام اور اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ رب العالمین نے جہاں اپنے عبادت کا حکم دیا ہے وہاں ساتھ فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے حقوق کا خیال رکھو۔ پھر رب العالمین نے آگے ان کے بڑھاپے کا ذکر کرتے ہوئے پھر ان سے گفتگو کا طریقہ بیان کیا اور خاص طور پر اولاد کو تنبیہ کرتے فرما اف ولا تنہرہما، ان کو اف کا کلمہ بھی نہیں کہنا۔ اس سے مراد ایسا کلمہ جس سے ناگواری کا اظہار ہو وہ بھی ان کو نہیں کہنا۔ اور بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب والدین بوڑھے ہو جائیں اور اولاد پر ایسا وقت آئے کہ ان کا پیشاب اور پاخانہ اٹھانے کی ضرورت پڑے تو اس وقت ناک بھی نہ چڑھائے اور منہ بھی ترش نہ کرے۔ تو اس طریقے سے والدین کا ادب و احترام سکھایا گیا اور فرمایا ولا تنہرہما، ان کے ساتھ سخت کلامی بھی نہیں کرنی، ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ کوئی بات ان کی تمہیں ناگوار گزرے تو شریعت کہتی ہے تمہیں اجازت نہیں ہے کہ ان کو جھڑکو یا سخت کلامی کرو۔ ان کے ساتھ گفتگو کیسی کرنی ہے؟ فرمایا وقل لہما قولا کریما، ان کے ساتھ انتہائی با ادب، میٹھی اور نرم اور توقیر اور تعظیم والی گفتگو کرنی ہے، انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ان کے ساتھ گفتگو کرنی ہے۔ تو گفتگو کا طریقہ بھی سکھایا گیا ہے کہ والدین کا نام نہیں لینا چاہیے، ابا اور امی کہہ کر پکارنا چاہیے، اور جب وہ پکاریں تو کہنا چاہیے لبیکما و سعدیکما، میں قربان، میں حاضر۔ ایسے جملوں کے ساتھ ان کے ساتھ گفتگو کرنی ہے۔ اور آگے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور عاجز اور ذلیل شخص کی طرح اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کرنا ہے، نیاز مندی کے کندھے ان کے سامنے جھکا کے رکھنے ہیں۔ جس طرح غلام اپنے آقا کے سامنے پیش ہوتا ہے اسی طرح اولاد اپنے والدین کے سامنے پیش ہو۔ اور آگے فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ان کی خدمت بھی کرنی اور ان کے لیے دعائیں بھی کرنی۔ ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما، کرم فرما، اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما۔ تو یہ دعا بھی ان کے لیے کرنی ہے۔ اور آگے قرآن پاک کے اندر یہاں تک بیان فرمایا انشکر لی ولیوالدیک، رب فرماتا ہے میرا شکریہ بھی ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ بھی ادا کرو۔ تو رب العالمین کا شکریہ کیا ہے؟ فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھنا، کہ یہ رب کا شکریہ ہے، اور 5 مرتبہ دن کے اندر والدین کے لیے دعا کرنا یہ والدین کا شکریہ ہے۔ آگے قرآن پاک کے اندر فرمایا وصاحبہما فی الدنیا معروفا، اگر والدین غیر مسلم ہیں، کافر ہیں، مومن نہیں ہیں، اسلام قبول نہیں کیا، تو پھر بھی قرآن کہتا ہے کہ دنیا کے لحاظ سے ان کے ساتھ معروف طریقے سے پیش آنا ہے، ان کو اسلام کی نرمی سے دعوت دینی ہے، خوبصورت انداز سے ان کو تبلیغ کرنی ہے۔ اگر وہ نہ مانے تو یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ برا سلوک کیا جائے، فرمایا نہیں وصاحبہما فی الدنیا معروفا، ان کے ساتھ عمدہ سلوک کیا جائے گا، ان کے حقوق کا خیال رکھا جائے گا۔ تو یہ ہیں والدین جن کی اہمیت اور عزت اور احترام کو یوں قرآن کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے، اور رب کی رضا والدین کی رضا میں ہے۔ والدین راضی ہیں تو رب بھی راضی ہے، والدین ناراض ہیں تو رب بھی ناراض ہے۔ اور یہاں تک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے اپنے والدین کے چہرے کو نظر رحمت سے بھر کر دیکھا، خوشی کی حالت میں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی اولاد کو اللہ ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو
آپ خود اندازہ لگائیں کہ والدین کو چہرے کو دیکھنا، مقبول حج کا ثواب حاصل ہو جاتا ہے جب ان کی خدمت کی جائے گی، ان کے دل کو خوش کیا جائے گا، ہر لحاظ سے ان کے حقوق کا خیال رکھا جائے گا، تو پھر کتنی خیریں اور برکتیں آسمان سے نازل ہوں گی۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے، قرآن کی تلاوت کرنا عبادت ہے، اور اسی طرح والدین کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ تو والدین کے چہرے کو دیکھنا بھی میرے رب نے عبادت بنا دیا ہے۔ والدین کی دعا رد نہیں ہوتی، والدین کی دعا اولاد کے حق میں کی جائے تو وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ رد نہیں ہوتی، اللہ اس کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو یہ ہیں والدین، اور اصحاب رسول کس طریقے سے اپنے والدین کا ادب و احترام کرتے تھے، کس طریقے سے ان کے حقوق کا خیال رکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ ان کی والدہ رات کو پانی مانگتی، اور جب وہ پانی کا پیالہ اٹھا کر لے آتے تو ان کی والدہ سو جاتی، اور صبح کی نماز تک پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پانی کا پیالہ اٹھا کر ایسے ہی کھڑے رہتے، والدہ کو اٹھانے کی تکلیف بھی نہیں دیتے، اٹھنے کی تکلیف بھی نہیں دیتے کہ میری والدہ کو اٹھایا جائے پھر ان کو تکلیف ہو۔ یوں ادب و احترام کیا اصحاب رسول نے اپنے والدین کا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ مکہ میں تشریف لائے تو ان کے والد عثمان ابو قحافہ کو بتایا گیا کہ آپ کے بیٹے آ گئے، تو وہ اونٹنی پر سوار تھے اور وہ ان کے والد اٹھنے لگے تو جلتی جلتی صدیق اکبر اپنی اونٹنی سے اترتے ہیں اور فرمایا یا ابت لا تقم، اے میرے بابا میرے لیے مت اٹھیے، پھر فوراً آ کے ان کو گلے سے لگایا اور پھر ان کے چہرے کو بوسہ دیا ہے۔ تو یوں والدین کا ادب و احترام کیا ہے اصحاب رسول نے، جو آج یہ چاہتا ہے کہ میرے رزق کے اندر برکتیں ہوں، میرا کاروبار چل جائے اور دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں میں سمیٹ لوں، تو اسے والدین کا ادب و احترام کرنا چاہیے، ان کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، ان سے محبت سے پیش آنا چاہیے۔ یہ دوسرا بدبخت ہے کہ جو والدین کا نافرمان ہے، جس کی لیلۃ القدر کی رات بھی بخشش نہیں ہوتی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں والدین کی عزت اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔